السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اینڈ یو آر واچنگ another amazing episode of میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بہت ہی پروڈکٹیو رہنے والا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے اگر میں ایک چھوٹی سی بات کہتی چلوں تو وہ یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے معاشرتی ایشوز ہیں، معاشرتی مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ ہمیں اپنے روڈز پر، اداروں میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کیوس ضرور ملتی ہے. اور شاید وہ اسی لیے کہ ہم کتاب کے کلچر سے، کتاب سے محبت کے کلچر سے، کتاب سے سیکھنے کے کلچر سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی معزز ہیں. ان سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو شاہ صاحب سے ملواتی ہوں. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں نا، یہ اس لحاظ سے میرے بڑے ہی پسندیدہ اور بہت دل کے قریب ہیں کہ ان کا تعلق اسی دھرتی سے، اسی زمین سے ہے جو میری برتھ پلیس ہے، گجرات. اور ان کا گاؤں میرا گاؤں کو بہت دور نہیں ہے. یہ جلال پور جٹا سے ہیں، میں معین الدین پور سے ہوں. تو اگر میری طرف سے آئیں تو ویزا ہم دیتے ہیں، پھر یہ گاؤں جاتے ہیں. اور اگر ادھر سے میں آ رہا ہوں تو پھر ویزا جلال پور جٹا دیتا ہے، میں معین الدین پور پہنچتا ہوں. کیا بات. دوسری جو خاص بات ہے، یہ بات میں کل بھی کہیں کوٹ کر رہا تھا کہ میرے اتنے دوست ہیں سول سرونٹس جو ہمارے پی ایم ایس پی سی ایس آفیسرز ہیں، دین پھر سی ایس پیز ہیں. ان میں آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں جو ریگولر کچھ ریڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اور اس وقت میں جو دنیا میں چل رہا ہے، علم مکالمہ کیا ہے، اس وقت کی فکر کیا ہے، دور جدید کے چیلنج کیا ہیں، ان سے واقف ہوتے ہیں. تو کاشف منظور صاحب خوش قسمتی سے وہ آٹے کے نمک والے گروپ میں شامل ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ مختلف چیزوں پہ اپنا انپٹ بھی دیتے ہیں. پھر تیسری میری ان کے ساتھ جو دوستی کی بہت بڑی وجہ وہ پڑھانا ہے. ہماری دوستی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ایم پی ڈی ڈی میں. یہ ایک بڑا پرانا ادارہ ہے ہمارا، پنجاب گورنمنٹ کے آفیسرز کی ٹریننگ کا، جو سول سیکریٹریٹ سے اٹیچ ہیں، ایڈمنسٹریشن کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. ان کی ٹریننگ وہاں پر ہوتی ہے اور میں 2008 سے وہاں سے پڑھا ہوں. اور کاشف صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی وہ دوستی میں کنورٹ ہو گئی. پھر گجراتیوں کو مل جائے، کہتے ہیں گجراتیہ گجرات میں لڑتا ہے آپس میں، لیکن دنیا کے کسی کونے میں ہو تو وہ پھر خون کے رشتے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے اس دوستی کو. تو کچھ اسی قسم کی ہماری دوستی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویلکم کرتے ہیں. آپ لوگ جان تو گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈی جی پبلک لائبریریز موجود ہیں. کاشف منظور صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور شاہ صاحب کے کائنڈ ورڈز کا جو انہوں نے میرے لیے استعمال کیا. بالکل، اٹس اے پلیجر ہیونگ یو آن آور شو. اور جو ہمارا موضوع ہے میرا خیال ہے اس کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کتاب کے کلچر پر اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈی جی صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کتاب کی بنیادی اہمیت کیا ہے، اور ہم آگے چلتے چلتے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز میں آتے ہوئے ہم کیا مطالعے کی روایت کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں؟ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ کتاب جس زبان میں بھی لکھی جاتی ہے وہ بھی ایک زبان ہے. وہ ہماری باتیں ہیں جو کہ سٹور ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں اور وقت کا جو دھارا ہے اس پہ اوپر نقش ہو جاتی ہیں. جب خاص طور پر پریس کی ایجاد ہوئی تو اس کے بعد کتابوں کی اشاعت کا عمل تیز ہو گیا اور اس کی وجہ سے دنیا میں سماجی انقلاب بھی آیا، ٹیکنالوجیکل ریولوشن بھی آیا. اب ہم اس کی اگلی سٹیجز کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر آیا، کمپیوٹر کے بعد ڈیوائسز آئے اور اب سوشل میڈیا ہمارے موبائل کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں. دو وجہ سے یہ ریولوشن بڑا قابل ذکر ہے. ایک تو یہ کہ نالج پہلے ہم کتابوں سے حاصل کرتے تھے، کتابیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اپنی سپیچ کے ساتھ اب ہماری سکرینوں کے اوپر دستیاب ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، ہماری تفریح کا بہت بڑا مرکز ہے. یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے انٹرٹینمنٹ آج سے سمجھ لیں 30 40 50 سال پہلے ہم کتابیں بہت پڑھتے تھے، ساری دنیا میں پڑھی جاتی تھیں، تو وہ ڈوپامائن حاصل کرنے کا، یعنی ایک ریڈنگ پلیئر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن وہ دیر سے ایک اثر انداز ہوتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے تو ہم کوئکلی وہ ڈوپامائن، جس کو چیپ ڈوپامائن کہا جا رہا ہے، وہ اب ہم اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو کتابوں کے بارے میں یہ کہنا
کہ ان کی پڑھت کم ہوئی ہے, لوگ کم ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زوال آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شاید بات یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیم پہلے کی نسبت بڑھ گئے ہیں. میڈیم کا زیادہ ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن دوسرا پہلو جو ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ریڈنگ کلچر بہرحال برقرار رہنا چاہیے, اس کے لیے اب ہمیں ایفرٹ زیادہ کرنے پڑیں. اچھا کاشف صاحب دیکھیں, کتاب اگر ہم یاد کریں نا اپنے زمانہ طالب علمی کو, یہ 80s اور 90s کا دور ہے, مجھے لگتا ہے کہ کتاب یا ریڈنگ کسی نہ کسی شکل میں ہر گھر میں موجود تھی. میں اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. جی, جو ہمارا جمعہ میگزین تھا, سنڈے میگزین نہیں ہوتا تھا, جمعہ میگزین ہوتا تھا, وہ میگزین اس میں ہر طرح کا سیکشن موجود تھا, بچوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, کچھ پکانے کی چیزیں بھی تھیں, کچھ ستاروں کا حال, آج بھی کچھ چیزیں ہیں, نوجوانوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے بھی تھا, پولیٹیکل حالات بھی تھے. یعنی پورا ایک کہہ لیجئے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ سے لے کے سیاست سے لے کے ہر چیز اس میں موجود تھی. لہٰذا وہ ایک جمعہ میگزین پورا ہفتہ پڑھا جاتا تھا. بالکل ٹھیک, لوگ سنبھالتے تھے. آپ کے میرے زمانے میں ہم کٹنگ سنبھالتے تھے, جی بڑے سنبھالی ہیں. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ 80s میں مشفق خواجہ اگر دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, خامہ بگوش, جی جی جی, تو اب ہم ان کی رائٹنگز کو اردو اپنے ٹھیک کرتے تھے. جی بالکل, ان کی رائٹنگز کے ذریعے ہماری اردو ٹھیک ہوا کرتی تھی. اس کے بعد دور آ جاتا ہے ایون 90s کا. 90s میں جاوید چودھری صاحب, اس کے بعد کے دور میں بھی 2000 آنورڈ بہت زیادہ پڑھے گئے. آپ کالم نگاروں میں دیکھیے, حسن نثار صاحب, بڑے بڑے نام ہیں جو پڑھے گئے. یہ سارا جو دور ہم نے دیکھا, جس میں ماہنامہ پھول بھی تھا, جس میں ہمدرد بھی تھا, جس میں نونہال بھی تھا, جس میں اخبار جہاں بھی تھا, جس میں فیملی میگزین, یہ سب چیزیں تھیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دم سے یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں, ایون کہ اخبارات ڈیجیٹل ہونے لگ پڑے ہیں؟ جی بالکل. تو یہ ایک بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ریڈنگ کلچر خراب ہو گیا سارا؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں. ویسٹ سے آ رہی ہیں, جو کہ انوویشن کا سب سے بڑا مرکز ہے اس وقت دنیا میں. وہاں پر بھی یہ چیلنجز موجود ہیں کہ کیسے اس سیلاب سے بچایا جائے. ہوا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو سب سے زیادہ ترقی تھی وہ مطلب زیادہ ترقی کی 90 سے پہلے, 90 کے بعد تقریباً ہر ڈیکڈ میں اتنی ترقی ہوئی ہے جتنے پچھلے 1000 سال میں ہوئی تھی. اور اب 2000 جب سے شروع ہوا ہے, یہ ہماری 21ویں صدی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں ہر سال میں اتنی ترقی ہو رہی ہے جو پچھلے 500 سال یا 1000 سال میں ہوئی ہے. سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہے کہ ایک ایسے سمجھ لگتا ہے جیسے انوویشن کی بمباری ہو رہی ہے. تو یہ چیلنج تو پوری انسانیت کا چیلنج ہے, یہ صرف پاکستان کا چیلنج نہیں ہے. اور پڑھنے والے ابھی بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ بنیادی طور پر ہم مضافات سے ہیں, مضافات میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ کسی سطح پر موجود ہے. لیکن جب ہم بڑے شہروں میں آتے ہیں تو وہاں زندگی کی رفتار آٹومیٹکلی بہت تیز ہو چکی ہے. ہم دنیا کے بڑے شہروں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ریڈنگ کا کلچر کم ہوا ہے یا لوگ اب پریزرو چیزیں کم کرتے ہیں, اب اس کی ترتیب بدل گئی ہے اور اب اس کی سپیڈ بدل گئی ہے. اس سپیڈ کے ساتھ ساری دنیا میں پڑھنے لکھنے والے لوگ, دانشور لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو یہ چیلنج اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہے. ہمیں اب مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ اب سپیڈ جو ہے یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے. یہ سکرین ٹائم, ریڈنگ کلچر کا کم ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے. اب اس کے اوپر باقاعدہ میں اگلے دن امریکہ گیا تھا تو چند ماہ پہلے, تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی انہی چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے, پولیٹیکل پولرائزیشن کے حوالے سے, سوشل ڈس انٹیگریشن کے حوالے سے. ایک بہت بڑی وہاں پر جو چیز دیکھنے میں آئی کہ تنہائی وہاں ایک ڈیزیز بن چکی ہے, ایک وبا بن چکی ہے. لوگ تنہا رہنے کے عادی, ٹیکنالوجی نے لوگوں کو علیحدہ کر دیا. تو اس میں تو ضرورت اس عمر کی اور بڑھ جاتی ہے کہ ریڈنگ کلچر کو زیادہ فروغ دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر آپ نے جیسے بڑے شہروں کی بات کی ہے, تو لاہور کو ہمیشہ سے ہی ادب کا شہر اس نام سے جانا جاتا ہے. کیا اس وقت یہ لقب لاہور پر صادق آتا ہے؟ کیا ابھی بھی لاہور میں بک ایونٹس, بک کلچر اور اس کی جو پروموشن ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی؟ نہیں بالکل. پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کتابیں پڑھنا, جیسا کہ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کسی نہ کسی شکل میں کتابیں موجود نہ ہوں, چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں, چاہے وہ خواتین کی پسند کی کتابیں ہوں, چاہے وہ بچوں کا ادب ہو. لیکن جب تک ہماری آبادی کم تھی تو یہ بڑے ویزیبل شوق تھے. اب ہوا یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے, شہر بہت پھیل گئے ہیں, تو وہاں پر ادبی سرگرمیاں تو بہت زیادہ ہیں, اور وہ خاص خاص موقعوں پہ ہوتی بھی ہیں. جیسے سیزنل ایونٹس ہوتے ہیں, ایکسپو میں بک سینٹر ہوتا ہے, الحمرا میں ہوتا ہے, اور یونیورسٹیاں کرواتی ہیں.
لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ آیا ہے کہ وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ ہماری کنسیڈریشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں, ہماری ترجیحات میں فرق آیا. اس میں کتاب پہلے ایک بہت بلند مقام پہ ہوا کرتی تھی, اب کتاب کی بجائے ہم کوئک انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ذکر کیا لاہور کے شہر علم و ادب ہونے کا, تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یونیسکو جو UN کا ہیریٹیج ادارہ ہے اس نے لاہور کو سٹی آف لٹریچر قرار دیا, شہر ادب. تو لاہور کی جو ایک اہمیت تھی وہ تو قیام پاکستان سے پہلے بھی تھی, یہ تو کئی صدیوں سے علم و ادب کا مرکز ہے, صوفیاء کا مرکز ہے, اور وہ چیز آج بھی ہے. لیکن ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں یا جو ہمارے دانشور لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی ترجیحات میں کچھ فرق ہمیں اس وجہ سے ہمیں یہ چیز زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. اچھا, بطور DG آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا ویژن ہے؟ کیونکہ پبلک لائبریریز میرا خیال ہے ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں, اگر اس میں ینگسٹرز یا ٹین ایجرز موجود ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پاک ٹی ہاؤس, قائد اعظم لائبریری, ان جگہوں کا پتہ ہوگا. آپ کیا اس حوالے سے ویژن رکھتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں, ان میں یہ کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی کتابوں کی مطالعے کی طرف آئیں, لیکن آئیں ضرور؟ جی بالکل. اس سے پہلے ہمیں اپنی کچھ قومی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ایجوکیشنل پرائرٹیز کیا ہے. اگر ہم نے کتاب کلچر کو فروغ دینا ہے تو اس میں تعلیم سب سے اہم ہے. تعلیم میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے. اگر آپ انگریزی میڈیم میں جا رہے ہیں تو بچہ ظاہر ہے انگریزی کتاب میں پڑھے گا, اور بھی نصاب کی کتاب میں پڑھے گا. اگر اردو میڈیم ہے تو وہ اسی حوالے سے جائے گا. سب سے پہلے ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے. ایجوکیشن ٹاپ پرائرٹی, اور اس میں ہمیں ایک ساری قوم کو ایک طرف لے کے آنا چاہیے کہ وہ ایک جیسا نصاب پڑھے, ایک ایسی چیزوں پہ ہیں. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہے. اگر ہم سنگل لینگویج پہ سرچ کرتے ہیں, انگریزی ہے تو تمام وسائل اس کی طرف لگا دیں. اگر بائی لنگول ہے تو پھر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یہ ڈیوائڈ اب نہیں چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریڈنگ کلچر کو فروغ دینے کے لیے اس وقت بے شمار اقدامات ہیں. ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بڑے جو ہمارے ہیں, چاہے وہ ہمارے نیشنل لیول کے بڑے ہوں, چاہے ہمارے گھروں کے بڑے ہوں, ہمارے بزرگ, ہمارے والدین, بچہ وہ کچھ نہیں کرتا جو اس کو کہا جاتا ہے. بچہ یا نئی نسل وہ کچھ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں. اگر بڑے کتابیں پڑھیں گے, بڑے ایسی ایکٹیویٹی میں رہیں گے, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کتاب پڑھنا کیوں نہ ہو, بچے ان کو فالو کریں گے. اگر ہماری پارٹی میں کھانے کھانا ہے یا وزٹ کرنے ہیں یا زندگی کی شو آف قسم کی سرگرمیاں ہیں تو بچے بھی لا محالہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ابھی کے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس تو 90s کے ہی ہیں نا, انہوں نے تو کہیں نہ کہیں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, انہوں نے کہیں بچوں کی دنیا, نو نہال, اس طرح کے رسالے بچپن میں وہ پڑھتے رہے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اگر بچوں کو کوئی کتابیں لا کر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کے انٹلیکچل لیول کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان کے اکیڈمک لیول کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن انہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے یا معاشرتی طور پہ ایک بہترین شہری بننے کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میں نا آپ کے ساتھ ایک تازہ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. اب واقعہ میں کہوں گا تو ایک مسکراہٹ نا میرے بھائی کے چہرے پہ ضرور آئے گی, کیونکہ بڑے واقعات میرے ساتھ تو ہو چکے ہیں. اچھا, میری جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے نا, جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو بڑا کر لیں تو ڈاکٹر بیرا بن جاتی, بیرا کو چھوٹا کر لیں تو فیا بن جاتی. چند دن پہلے میری بیگم صاحبہ نے ایک کتاب اس کو دی, 3 سال کی بچی کو. اچھا, بچوں کی کتابیں اپنی طرح کی ہوتی ہیں, لیکن اس کتاب کے ملنے کے بعد ایک دن وہ میرے ساتھ بیٹھے بات کرنے لگی تو کہتی, پاپا I think you're very happy. Yes, I'm very happy. Okay, your dopamine is high. سر 3 سال کی بچی. اچھا, پھر میں نا ایک دم میں حیران ہوا, تو اب میں تھوڑا سا کام ہوا. کہتی be calm because you need serotonin and oxytocin. 3 سال کی بچی. اچھا, میں نے فوری طور پہ بیگم صاحب کو, یار یہ آپ نے اس کو سکھایا پڑھایا؟ اس نے کہا, جی نہیں, وہ کتاب پڑھیں ذرا آپ. اس کے ہاتھ میں تھی. سر وہ کتاب 2-2.5 سال کے بچوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی, ایڈیٹنگ میں دکھا دیتے ہیں, اور ہم نے پچھلے سال کینیڈا سے خریدی تھی. مجھے یاد ہی نہیں رہا, ہوتا نا جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاپنگ کتابوں کی ہوتی ہے. تو اس نے, چھوٹی بچی نے وہ کتاب کہیں نکال لی, اور وہ برین کی جو ہارمونل سائنس ہے اس کے اوپر کتاب تھی, اور اتنی سمپل کر کے تھی کہ 3 سال کی بچی کو سمجھ آ رہی ہے, اور اس کی ڈکشنری میں ڈوپامین, سیروٹونین, آکسیٹوسن شامل ہو گیا. اب سر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے لرننگ. اگر کوئی لرننگ یعنی سیکھنے کی حالت میں نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر مجھے کوئی 1 لائنر کہے
کہ جب سے انسان دنیا میں آیا اور جب تک رہے گا, کوئی ایک سکل جو آل ٹائم فیورٹ ہے کاشف بھائی, آل ٹائم فیورٹ, تو اس سکل کا نام ہے لرننگ سکل. یعنی اس کا سکوپ کبھی نہیں ختم ہونا. اگر آپ کو سیکھنا کیسے ہے اور سیکھنا کیوں ہے اور سیکھنا کتنی کمال کی چیز ہے اس کا پتہ ہے نا, تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. پرابلم یہ ہے, وہ جو ایک تصویر کسی نے بنائی سوشل میڈیا پہ کہ ادھر ایجوکیشن سسٹم میں سے کوئی ادھر گھس رہا ہے, ادھر سے ٹائی کوٹ نکال کے بیگ پہن کے ایک بندہ نکل رہا ہے اور نیچے ایک پائپ ہے جو ڈرین کا پائپ ہے اور اس میں سے لکھا ہوا ہے کریٹیوٹی آؤٹ. سوال چھینا جا رہا ہے, کریٹیوٹی چھینی جا رہی ہے. سو سیکھنے کا مزاج, اس کے بغیر آپ ایک نئی نسل نہیں بنا سکتے, یہ میرا خیال. میرا سر آپ سے ایک سوال ہے جی, آپ کے اپنے جرنی میں, دیکھیں نا آج کھلا میدان ہے, اسکرین آپ کی ہے اور ہم آپ سے سوال کریں گے تو یہ یادگار رہنا ہے. سر سوال یہ ہے سر کہ آپ کے اپنے جرنی میں کتابوں کا رول کیا رہا؟ یعنی آپ زمانہ طالب علمی یاد کریں, پھر آپ نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے, پھر آپ کی فرسٹ پوسٹنگ, اور چلتے چلتے آج تک کتاب آپ کی زندگی میں, ڈی جی لائبریری تو آپ اب بنے, اس سے پہلے بھی آپ اچھی پوسٹوں پہ رہے, میں جانتا ہوں. یہ کتاب آپ کی زندگی میں ساری زندگی کیسے رہی؟ جی بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میرا تو خیال یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو شاید میں کوئی چیز پڑھ رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب بچپن میں کھلونے جو ہے وہ کھیلنا شروع کیے تو وہ میں بہت زیادہ ایک متجسس بچہ تھا اور ان کو میں توڑ دیتا تھا. تو وہ کھلونے جب مجھ سے لیے گئے تو میں مطلب ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ اب میں کون سی ایکٹیویٹی کروں. تو میں اپنے بڑے بھائیوں کی کتابیں, اپنے فادر کی کتابیں اٹھا لیتا تھا, وہ پڑھتا رہتا تھا. اچھا, ہمارا گھر بڑا ایک ڈائیورس قسم کا تھا. اس میں خواتین کے بھی سارے میگزین آتے تھے جو اس وقت پاکستان میں چھپتے تھے, جیسے خواتین ڈائجسٹ, کرن, شعاب اور پاکیزہ وغیرہ. اس میں میرے بڑے بھائی ڈائجسٹ وغیرہ, عمران سیریز اور اس طرح کی ساری سنسنی خیز قسم کی چیزیں پڑھتے رہتے تھے. میرے والد صاحب کو علامہ اقبال, قائد اعظم, تحریک پاکستان, ادب اور اس طرح کی ساری چیزوں سے لگاؤ تھا. آپ یقین کریں کہ میں 5ویں جماعت میں تھا تو میں نے اپنے بڑے بھائی کی جو کلاس 10 میں تھا, میٹرک میں تھا, میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھ لی تھی. اور ویسے بھی جب میں اگلی کلاس میں جاتا تھا تو پہلے ہفتے میں سلیبس ختم کر کے تو پھر یہ ساری جنرل ریڈنگ کرتا تھا. اور میں نے 6ٹھی جماعت میں 150 سے زائد عمران سیریز, بلکہ 200 کے قریب پڑھ کے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے یہ نہیں پڑھنے, اب میری کوئی میدان کچھ اور ہے. اچھا, کتاب کا اہم رول یہ ہے کہ 6ٹھی جماعت میں میں نے سب سے پہلے خمار گندم میرے ہاتھ لگ گئی 6ٹھی جماعت میں, اور وہ آپ بلیو کریں گے میں نے کم سے کم 50 دفعہ پڑھی ہوگی. میرے لیے وہ ادب کا پہلا دروازہ تھا. اس کے بعد جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو میرے والد مرحوم جو ہیں وہ شہاب نامہ لے کر آئے, اور 86 میں شہاب صاحب کا انتقال ہوا. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کتاب پہلے تم پڑھو گے اور پھر میں پڑھوں گا, پھر ہم ڈسکشن کریں گے. آپ دیکھیں یہ 86-87 کی بات ہے. آئی واز ان کلاس 7 اور 8, اور میں نے 3 دن لگاتار صبح سے رات تک اس کو پڑھا. تیسرے دن رات 11 بجے وہ کتاب ختم ہوئی. 1100 صفحے تھے اس کے. ایک 7ویں جماعت کا بچہ ہے, اور میرے والد صاحب نے مجھے اسکول جانے پہ کچھ نہیں کہا. ان کا پتر پڑھ لیا, میں نے کہا جی میں نے پڑھ لیا. اس کے بعد انہوں نے پڑھی اور پھر جو بھی ہماری ڈسکشن ہوتی تھی, تو یہ اس طرح سے میرا سفر شروع ہوا. ایک بہت ورسٹائل ماحول تھا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا, چاہے شادی ہو, غمی ہو, خوشی ہو, میں اس کی رسومات میں شرکت تو ضرور کرتا تھا, لیکن میں سائڈ پہ ہی کہیں بیٹھا ہوتا تھا اور کچھ نہ کچھ نئی چیز پڑھا ہوتا تھا. اور میرا یہ ٹارگٹ ہوتا تھا کہ جیسے یہ کتاب پڑھی, آج میں نے یہ پوری پڑھنی ہے. اور یہ میرا پچھلے, آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 سال سے, بلکہ 40 سال سے بھی زائد عرصے سے میرا یہی ہے. اس دوران میں نے بے شمار دنیاؤں کی سیر کی ہے, جیسے ڈائجسٹوں کی دنیا, جیسے لٹریچر کی دنیا, جیسے ہسٹری کی دنیا. اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ میں نے اسی دوران, مجھے دین یاد پڑھنے کا شوق ہوا تو میں نے پورا لٹریچر پڑھا ہمارا, اور میں نے اس دوران بھی صرف 10 ماہ میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا, یعنی صرف اپنے شوق سے. اور وہ اس وقت میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے چند ماہ کی چھٹی لی, 10 ماہ 10 دن میں اس کو مکمل کیا. اس کے بعد میں ظاہر ہے یہ چلتا گیا. اور یہ بات شاہ صاحب نے جیسے اپنی اکیڈمی کا ایک فلیگ شپ پروگرام کا ذکر کیا, CSS, PMS اور دیگر گورنمنٹ سروسز کے لیے جو وہ افراد کار تیار کر رہے ہیں. میں نے آج تک CSS میرا 2 دفعہ کلیئر ہوا ہے, ایلوکیشن نہیں ہوئی, لیکن میں نے آج تک CSS کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. جیسے جو معروف گائیڈیں ہیں یا رسالے ہیں, میں صرف ذاتی اردو میں میرے CSS میں 145 نمبر تھے, جو کہ پروین شاکر کے 154 نمبروں کے بعد میرا 2nd ہائیسٹ ہیں. اسی طرح سے
अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो आईटी की तरफ है और मैं एआई की भी सारी किताबें पढ़ता हूँ जितनी आती हैं। डिजी लाइब्रेरी के तौर पे मुझे तमाम रिसोर्सेज मुयसर हैं और मैं डेली मेरा हाल सैकड़ों किताबों के अंदर डील करता हूँ। सवेरे उठता हूँ, शाम को जाता हूँ। तो किताब का रोल तो जनाब हमारे, आपने पूछा तो हमने थोड़ी सी तफसील बता दी। मेरा ख्याल ये है कि जब तक मेरी तबीयत ख़राब होने की सिर्फ एक अलामत होती है कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा, वरना सिर्फ सोने और नमाज पढ़ने के अलावा मैं हर वक्त पढ़ रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे, लैपटॉप पे हर वक्त कोई ना कोई नई रीडर, आप किसी ताज़ा किताब का जिक्र करें जो पूरी दुनिया में कहीं छप रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं या उससे वाकिफ हूँगा या वाकफियत की किसी मंजिल पे हूँ। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहने वाला है। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, पर अभी हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें काशिफ साहब ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया कि किस तरह से उन्होंने किताब के मुताले को शुरू किया और वो मंजिल अभी भी जारी सारी है। अच्छा, एक चीज़ शाह साहब ने भी डिफ़ाइन की अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कि अभी हम चाहे सीएसएस ऑफिसर्स देखें, पीएमएस ऑफिसर्स देखें, लेकिन हम बहुत कम ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऑफिसर बनने के बाद भी किताबों के साथ अपना ताल्लुक जो है वो आगे लेकर बढ़े हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ एक कलामी मैं करूँ ना, ये सवाल मैंने अभी लिखा था, आपके पास भी टेलीकोनोसिस है कोई? मेरा सवाल ये था, सिविल सर्वेंट्स जो हैं किताबें क्यों नहीं पढ़ते? ये मेरा बड़ा दुख है। और आप भी एमपीडीडी पढ़ाने जाते रहते हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि यार ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख के सीटों पे आके बैठे हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी से, मैं बड़ी मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि मैं कोई 20% कह रहा हूँ नहीं पढ़ते, 80% नहीं पढ़ते, यानी 80% की जिंदगी में लर्निंग नहीं शामिल। ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, अप टू डेट होंगे चीजों के बारे में, लेकिन किताब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों है? जी, उसकी वजह अकम्पलिशमेंट है। मतलब जब टॉप लेवल पे ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप ज़माने पढ़ें। आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि दो चीज़ें होती हैं, एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज है। नॉलेज जब तक वो ग्रो कर रहे हैं, जब तक उन्होंने किसी अपने मंजिल मकसूद पे पढ़ना है तो वो तो हर तरह की किताबें पढ़ेंगे, मुतालियाती आवारागर्दी भी करेंगे, स्पेसिफिक भी होंगे। लेकिन जब एक मंजिल जो कि लाजमी तौर पर वो सिविल सर्विस की मंजिल है वो हासिल कर लेते हैं तो आगे बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट है, आगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मैं आपसे आपकी बात को आगे ही बढ़ के बढ़ाऊंगा कि मेरा मुशाहिदा ये है, चूँकि मैं इस सर्विस में हूँ, कि बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन आम तौर पर होता ये है कि इनको एकेडमिक किस्म के अफसरान कह दिया जाता है और वो साइड्स पोस्टिंग पे आते हैं। ये मैं बड़ी एक बोल्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो मेन पोजीशन के ऊपर जितने लोग हैं आमतौर पे वो वेल इन्फॉर्म ज़रूर होते हैं, उनके ऐसे इंतजाम होते हैं कि उन्हें राइटर्स का पता होता है, नई बुक्स का पता होता है, डेवलपमेंट्स का पता होता है, लेकिन वो जो एक डीप विजडम या पब्लिक पॉलिसी में उसकी रिफ्लेक्शन है वो हमें महसूस इसलिए नहीं होती कि किताबों को जानना और चीज़ है और उनकी विजडम से इस्तेफादा करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। कि अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी पाकिस्तान में कोई तबका किताब पढ़ता है तो वो ब्यूरोक्रेसी है और वो किताबें सबसे ज़्यादा खरीद भी रहे होते हैं। ये हमारा मुशाहिदा हमें बताता है, हम जिन अफसरों के दरमियान मूव करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने एमपीडीडी का नाम लिया, वहाँ पे ज़ाहिर ज़्यादातर अफसर लोग ही पढ़ाते हैं। बाकी सिविल सर्विस की अकेडमीज हैं फेडरल लेवल पे, वहाँ पर भी जाते हैं, वो लोग सारी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये तादाद कम होती जा रही है। लोग एक खास मकसद के लिए बहुत ज़ोर लगा देते हैं, किताबें भी बहुत सारी पढ़ देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अचीवमेंट करने के बाद उनके पास या टाइम नहीं रहता या उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। उसका सबब मेरे ख्याल में ये है कि पहले बहुत पैशनेट किस्म के लोग सिविल सर्विस में आते थे। अब लोग एक टारगेट बना के आते हैं कि ये एक आला दर्जे की नौकरी है, इसमें आसाइश है, कंफर्ट मिल जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा और तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। ये जो चीज़ आई है जिसमें आवाम की खिदमत, पब्लिक सर्विस कम है और शायद वो उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ दूसरी हैं, इस वजह से शायद ये इंप्रेशन मजबूत हुआ है कि सिविल सर्विस में लोग किताब नहीं पढ़ते। किताबों के बगैर तो वो ऊपर आ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि विदाउट दैट इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि कोई एक ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में आ जाए और उसको
علم ہی نہ ہو, جبکہ وہ سیٹس ہیں ہی علم کے دریا کو عبور کرنے کے بعد پانے والی. اچھا, اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں جس طرح سے علمی نشستیں ہوتی تھیں, کتاب میلے ہوتے تھے, اور لوگوں کا رجحان زیادہ ایسی محافل کی طرف ہوتا تھا رادر دین کہ ہم صرف کھانے اور کھابے کی طرف رہیں. پہلے لوگ ان ایونٹس کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے, اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لاہور میں اسی پریولنس کے ساتھ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا ہماری ترجیحات جو ہیں وہ ذرا انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ چلی گئی ہیں اور شاید ہمیں سکون اور علم سے جو ہے دوری ہم نے تھوڑی بہت اختیار کر لی ہے؟ میرا خیال ہے کمفرٹ زون اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ جب علم کے جستجو اور متلاشی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آرام دہ کیبن سے, بیڈ روم سے, گھر سے, گاڑی سے نکلنا پڑتا ہے. اور جب آپ پریفر کریں کہ مجھے میرے موبائل پہ میری اپنی بیٹھک کی جگہ پہ سارا کچھ مل جائے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ لگے گا کہ لوگ ان میلوں ٹھیلوں میں نہیں جا رہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. الحمرہ ہے آپ کا, باقی ادارے ہیں, اور اس وقت پنجاب میں کم از کم 80 سے زائد پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کا سارے سال کا کیلنڈر جو ہے وہ اپرووڈ ہوتا ہے, اور اس میں بے شمار قسم کے فنکشن ہوتے ہیں. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ ایک نظریہ زندگی میں کم ہوا ہے لوگوں کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتے تھے اور اس کی کتابیں آپ پڑھتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ لوگ اختلاف کرنے سے شاید گھبراتے ہیں. آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ بھی نوٹ کیا ہو کہ بہت ساری جو رنجشیں اور چپکلشیں ہیں وہ ایک آپ کا اختلافی نوٹ شیئر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو آپ کمنٹ کرتے ہیں, جو آپ اس کو لائک یا شیئر کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اگر آپ عام زندگی میں بھی ہیں تو اب ہم اوائڈ کرتے ہیں. پہلے ہیلدی ڈبیٹ کو بڑی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ جناب آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں, میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا. ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, یہ میرے خیال میں نیٹشے کا کال ہے کہ لائف از آل سفرنگ اینڈ بائی ڈیسائڈنگ ٹو لیو اٹ وی میک دس سفرنگ میننگ فل. تو یہ جو سفرنگ ہے یہ تو ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرسوٹ آف ہیپینس ہو, ہم کمفرٹ زون میں رہیں, ہم اس سے نکلیں نہیں. کتاب جو ہے فرض کریں آپ ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس پڑھتے ہیں تو 1200 صفحے کا ناول ہے, وہ تو 6 ماہ لگ جائیں گے آپ کو پڑھنے میں. اور جو پلیئر جو وزڈم آپ کو 6 ماہ بعد ملے گی وہ آپ 6 دن میں کیا 6 منٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 6 منٹ کی جو پلیئر ہے اس پہ تو اب مائکرو فکشن آ رہا ہے جو, اور اس کے علاوہ مائکرو ڈراماز آ رہے ہیں, مائکرو سیریلز آ رہی ہیں جو 1 منٹ سے لے کے 3 منٹ تک کی ہیں, اور اس میں پھر اس کی آپ کو 10 ایپیسوڈ دکھاتے ہیں. ہمارا اسپین آف اٹینشن بڑا کم ہو رہا ہے. ہم ایزی پلیئر چاہتے ہیں. یہ ہمارا اگر مسئلہ سالو ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی تفہیم سب سے پہلے ہمیں ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس پہ شاہ صاحب میں آپ سے بھی ایک ضرور پوائنٹ لینا چاہوں گی. ہم ایک بہت اچھا پوائنٹ ڈی جی صاحب نے ڈسکس کیا ہے کہ اب معاشرے میں ہیلدی ڈبیٹ کا جو ایک ٹرینڈ تھا وہ ہم نے کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم تنقید برائے تنقید کے زیادہ حامی ہیں اور تنقید برائے تعمیر جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلدی کرٹیسزم کسی بھی معاشرے میں اوپنلی اور ود فریڈم کتنا ضروری ہے اور کتنا یہ پروڈکٹیو رہتا ہے؟ اچھا دیکھیے, جو اگر ہم ادب لوکل لٹریچر کی بات کریں نا تو کاشف صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے. بڑے بڑے اچھے تنقید کرنے والوں کے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر سید عبداللہ, آپ کی اردو کی پوری جو تاریخ ہے, زبان کی تاریخ اور لٹریچر کی تاریخ, اس میں جارحانہ تنقید ورڈ ہے باقاعدہ, جارحانہ تنقید. لیکن جارحانہ میں کوئی سونمکھی نہیں ہے. وہ بھی اس کے بھی کوئی پرنسپلز ہیں, اس کے بھی پرنسپلز ہیں. یعنی مثال لیجئے کہ ڈاکٹر سید شبیع الحسن شہید ہو چکے, انتقال فرما چکے, میرے استادوں میں سے. جارحانہ تنقید میں بہت بڑا نام ہے. ان کا تنقید کا کہہ لیجئے, ان کو آتی تھی تنقید باقاعدہ طور پہ. آج یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے کام سے زیادہ ذات پہ تنقید ہو رہی ہے. بالکل. اچھا جو کام پہ تنقید ہے نا, اچھا وہ کام پہ تنقید بھی نفرت کی بنیاد پہ. بالکل. اچھا جو نفرت کی بنیاد پہ تنقید ہوتی ہے نا, نفسیات یہ کہتی ہے کہ وہ بہتان بن جاتی ہے, وہ سچ نہیں ہوتا. یعنی اس میں طنز ہوتا ہے, اس میں بہتان ہوتا ہے, اس میں حقیقت نہیں ہوتی, اس میں یہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ سیکھا جا سکے. یا اس دیکھیں بڑے لوگوں کی جو بڑے لوگوں کے کلیش ہے نا, اس کلیش سے بھی کوئی علم نکلتا ہے. اس سے بھی مثال لیجئے, اگین یہ اب میرا پھر چوتھا ایریا آنے لگا ان کے ساتھ دوستی کا, جماعتیہ ہونا کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہم جمعیت میں رہے. ٹھیک. اچھا خلافت ملوکیت مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اگینسٹ بھی ایک فلسفی ہے. بالکل ہے. خلافت ملوکیت کے اگینسٹ بڑے بڑے اسکالرز ہیں.
اس کتاب کے. اعتراضات پہ بڑی کتابیں بڑے اعتراضات ہیں اس پہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مودودی صاحب کی ساری فکر کو رد کر دیں یا خلافت ملوکیت میں سے کچھ خیر کی چیز نہ نکال پائیں. تو دنیا کے ہیلدی جو فلسفے ہیں اس کے مخالف فلسفے بھی کسی نئے علم کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج کیا ہوا ہے, وہ جو بڑی فیمس انگلش کی کوٹیشن ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ بڑے انسان ہیں تو نظریات کو ڈسکس کریں گے, اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو پھر آپ شخصیات کو ڈسکس کریں گے. بالکل. آج یہ ہوا ہے سوسائٹی میں کہ ہم شخصیات کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم تنقید کر رہے ہیں, پھر اگلا کام ایک اور جو ظلم کر رہے ہیں کہ کسی کی ایک خامی کو پکڑتے ہیں, اس میں 99 خوبیاں وہ نہیں دیکھتے, اس ایک خامی کو ایسے کر کے سٹریچ کر کے نا جی ایک بیلون کے اس پیپر کی طرح, اسٹریچنگ پیپر کی طرح اس کی پوری خامیوں پہ نا وہ ریپر چڑھا دیتے ہیں خوبیوں پہ, لہٰذا لگتا ہے وہ صرف غلطی ہے. یعنی مثال لیجئے, ایک صحافی ہیں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, بڑا نام ہے, مرشد انسان ہے اپنے شعبے کے, ہم ان کو جیو پہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. نام لوں گا, گجراتی ہیں کیونکہ سہیل بڑائچ صاحب, اور بڑا نام ہے ان کا, میں نے بڑی ان میں خوبیاں دیکھی ہیں. اب اگر مثال لیجئے کہ کوئی لکھنے بولنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہے تو آپ نوٹ کیجئے ایک ہفتہ بڑے لوگ اسی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندوں, اس بندے کا کنٹریبیوشن تو دیکھو, اس بندے کا اتنا کنٹریبیوشن ہے, اس کے پروگرام دیکھو. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے مشاہیر کا کوئی آرکائیو ہے نا ویڈیوز میں, تو اس کی وجہ سہیل بڑائچ صاحب, اس کی وجہ, اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں, کتابیں ہیں, اور کتابیں میں نے پڑھی ہیں. اچھا, پھر میں نے سر ذاتی طور پہ میری بڑی ملاقاتیں ان سے, وہ اتنے مہمان نواز انسان, بالکل, بہت یعنی محبت کرنے والے اور ایک استاد بندے ہیں. اور دیکھیں نا کئی ایسے واقعے ہوتے, انہوں نے معذرت کر لی ہے جی, یار اس میں بھی انہوں نے کہا یار میں معذرت کر لیتا ہوں, بہت سبمسیو. اچھا, اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود آپ سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. سوسائٹی میں ایک ایسے کریکٹرز پیدا ہو چکے ہیں جو ایک خامی پکڑتے ہیں اور اس خامی کے یعنی خامی کی دوات میں اپنا وہ برش ڈالتے ہیں, اور خوبیوں کے سارے جو کلرز ہیں نا اس کے اوپر وہ رنگ پھیر دیتے ہیں. یہ جو اپروچ ہے نا, میں اس کے سخت خلاف. یہ بڑی صحیح بات ہے. اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے کہ ہم, آپ نے جس طرح سے کہا, میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم بات کی بجائے قائل یعنی کہنے والے کا نفسیاتی تجزیہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے بات کیوں کہی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور پھر یہ ساری باتیں. دوسری بات ہے تنقید کا مطلب ہمارے ہاں نقص نکالنا لے لیا گیا ہے, جبکہ انگریزی میں اس کے لیے لفظ دیکھیں تو وہ ہے اپریسیشن, کریٹیکل اپریسیشن. اپریشیٹ کا لفظی مطلب تعریف کرنا نہیں ہوتا, اس کا ڈکشنری میں آپ مطلب دیکھیں تو وہ ہے ٹو رائٹلی انڈرسٹینڈ سم تھنگ اینڈ ٹو امپروو اٹ. یعنی آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کر سکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکے, یا میرے میں کوئی کمی رہ گئی میں سمجھا نہیں سکا. تو وہ جو کریٹیکل اپریسیشن ہے وہ بجا طور پر آپ بات کو آگے لے جاتی ہے, نئے ڈسپلن کے فروغ کا باعث بنتی ہے. دوسری چیز, اگر آپ ریسرچ میں ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پیئر ریویو کا بڑا مضبوط کانسیپٹ ہے. آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھتے ہیں وہ پہلے پیئر ریویو میں جاتا ہے, اس کی پرکھ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ فائنل ہوتا ہے اور وہ چھپنے کی سٹیج کے اوپر آتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دس از پیئر ریویوڈ, کہ اس کو اپنے مضمون کے ماہرین نے دیکھا ہے اور اب یہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اس میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ نکل آئی ہیں. اس ساری صورتحال میں آئیڈیاز جو ہیں وہ آگے رہتے ہیں, جو ویسٹ کی ترقی کا راز ہے. ہمارے ہاں یہ بالکل درست بات ہے کہ جو عام لوگ ہم سارے بن گئے ہیں, ہمارے اندر ایک چھوٹا پن آ گیا ہے کہ ہم شخصیات کو اور واقعات کو ہر وقت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم ڈیلی کلٹ میں مبتلا ہوں, کبھی کسی شخصیت کی بات کریں, کبھی کسی کی شخصیت کی بات کریں. ہمیں آئیڈیاز کے اوپر رہنا ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی ادارے پریویل کرتے ہیں, اور شخصیات تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایوری گریو یارڈ از فل آف انڈسپینسیبل پیپل. یس, بالکل ٹھیک, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جیسے ڈی جی صاحب اے آئی اور اتنے سارے ہمارے پاس اب ٹولز آ گئے ہیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے اگر انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, یا یہ شو دیکھنے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے انٹلیکچوئل لیول کو تھوڑا سا بہتر کرے, تو وہ بھی اگر ڈالیں گے تو اے آئی نے وہ بھی ان کے لیے آسان کر دیا ہے. بہت آرام سے چیٹ جی پی ٹی اور ہر جگہ سے ان کو یہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن بہت سی مس انفارمیشن بھی جو ہے وہ ان ٹولز کے تھرو پھیل رہی ہے. ویریفیکیشن, ریسرچ, اس کا جو کلچر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ فاسٹ پیس پہ چل رہے ہیں, علم لینے کے چکر میں بھی اکثر لوگ غلط ہر طرح کا علم لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسرچ اور ویریفیکیشن یہ کیسے کی جائے اور اس کو کیسے فروغ دیا جائے؟
جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مصنوعی ذہانت کو ذہانت سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کو بات اپنے سر پہ کیا سوار نہیں جملہ کرنا بولا آپ چاہیے. نے. اور دوسری مصنوعی بات ذہانت کو ذہانت سے استعمال کرنا چاہیے. اس کو نان ہیومن انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی دس از مین بیہائنڈ دا گن, ناٹ گن بیہائنڈ دا مین. دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی وغیرہ جو ہے یہ سارے ٹول ہیں, اور یہ اوریجنل جو کانٹینٹ ہے اس کے مقابلے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پلاسٹک کا متن ہے اور ایک آرگینک متن ہے. جیسے ایک دیسی چیز ہوتی ہے اور ایک ولایتی یا مشین کی چیز ہوتی ہے. ہمارے سامنے اس وقت سوال یہ ہے کہ اس وقت جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا تھا کہ اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ ایک فل بلون ایکسپلوژن آف نالج ہو رہا ہے کہ ہمیں ہماری آنکھیں چوندے آ رہی ہیں. یعنی ہم اپنے سامنے ایسی تیز چیزیں ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا مشکل لگتا ہے اس کو آپ ڈائگنوز کرنا کہ یہ ہے کیا. تو پہلے جب تک ہم اس ایپسٹیمولوجی کو نہیں اس کی پیچھے جو علمیات وہ نہیں سمجھیں گے, ہم مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے. باقی رہا بات کہ اس کو ویریفائی کیسے کیا جائے, اس کے لیے بھی اب ٹول موجود ہیں. تو وہ ہماری کولیکٹیو جو وزڈم ہے, جو ہیومن انٹیلیجنس ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں سب سے پہلے انہوں نے اے آئی ریگولیشن جاری کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب آپ نے جو بھی آئیڈیا, تصویر, ویڈیو, کانٹینٹ شیئر کرنا ہے اس پہ اے آئی لکھا ہوگا. اور اب جو ہمارے ٹولز آ گئے ہیں, ہمارے جو ریسرچ پیپر وغیرہ لکھے جاتے ہیں, مقالات لکھے جاتے ہیں, اس میں اے آئی ٹول بھی لگایا جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے. بائی دا وے 19% تک الاؤ ہے, یعنی لیس دین 1/5. یعنی آپ اے آئی وغیرہ سے یا پلیجیرزم سے پاک آپ کانٹینٹ دے سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اس کا علاج بھی مشین ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مشین نے اب ہم سے آگے چلی گئی. پلیج تو ہم شروع سے وہیں سے دیکھ رہے تھے, لیکن چلیں اب تھوڑا سا جو ہے طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے. ابھی ہماری گفتگو جو ہے اسی طرح سے جاری رہے گی. آخری سیگمنٹ کو دیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ہی رہیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو بڑے ہی اہم موڑ پر تھی, اور وہیں سے میں چاہوں گی کہ شاہ صاحب کے کچھ ایسے سوالات ہیں جو شاہ صاحب ہی کریں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. شاہ صاحب کون سے آپ کے سوالات ہیں جو ہم آخری سیگمنٹ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. اچھا جی, دیکھیں میرا جو سوال ہے نا وہ میں نے وہ سامنے بلکہ رکھے ہیں, کچھ سوال تو نکال کے دیکھیں. ان سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ کہ سر ڈی جی لائبریری کا رول کیا ہوتا ہے, آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے, یہ کس منسٹری کے انڈر آتا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اس میں اس گورنمنٹ نے کیا رول پلے کیا؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو ڈی جی پبلک لائبریریز ہے, وہ جو ایس این جی اے ڈی ہمارا جو مین ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے انڈر ایک انیشیٹو ہے جو لارج لائبریریز کو ڈیل کرتا ہے. اس میں ہماری سب سے بڑی لائبریریاں قائد اعظم لائبریری لاہور ہے جو ہماری فلیگ شپ لائبریری ہے, پھر پنجاب پبلک لائبریری ہے, پھر ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے, پھر لاہور میں 2 نئی لائبریریاں بن گئی ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل لائبریری بہاولپور ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں میں ہماری کم از کم 16 لائبریریاں ہیں جو بڑی لائبریریاں. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی 80 سے زائد لائبریریاں ہیں. اس کے علاوہ ہماری سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ای لائبریریز ہیں جو مختلف گراؤنڈز میں, اسٹیڈیمز میں بنی ہیں, جس میں جیسے قذافی اسٹیڈیم کے اندر ایک ابو الحسن شاذلی لائبریری ہے. بنیادی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. اس میں ہماری آپ اگر لائبریریز کا کبھی وزٹ کریں, آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی. ہمارے سیکشن بنے ہوں گے اور تیز رفتار انٹرنیٹ ملے گا, اسپیس ملے گی, صاف ستھرا ماحول ملے گا. اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے وہاں لنکن کارنر بنایا ہے یو ایس گورنمنٹ کے تعاون سے 50 ملین روپیز کی لاگت سے, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مرکز ہے. ای لائبریری وہ ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے. اس کے بعد ہمارے پنجاب پبلک لائبریری ہماری اولڈسٹ لائبریری ہے جو 1884 میں بنی, 140 سال سے زائد ہو گئے ہیں. وہاں پر وزیر خان کی بارادری نئے طریقے سے بن گئی. ہمارا آرکائیو وہاں بن رہا ہے, وہ نئے سرے سے کمپلیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہماری جتنی بھی باقی لائبریریاں ہیں وہ اپنے جہاں جن شہروں میں ہیں وہ ہزاروں طالب علموں کو کریے. آپ یہ اندازہ کریں ہماری اس وقت 1 لاکھ سے زائد ممبرشپ ہے. ہمارے جو فیوچر کے پروگرام ہیں اس میں سب سے اہم پروگرام ہے ہماری ای لائبریری.
اور ای لائبریری ایک کانسیپٹ ہے کہ چونکہ لوگ اب ہماری نئی نسلیں خاص طور پر کمپیوٹر کی سکرین کی طرف جا رہی ہیں، موبائل کی طرف جا رہی ہیں، تو انہیں تمام جو پاکستانی کانٹینٹ ہے ہماری قومی زبان میں، ہماری علاقائی زبانوں میں، وہ اپنی موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ملے. اور اس کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں ساری دنیا کے اداروں کے ساتھ، پنجاب کے باقی صوبوں کے ساتھ، اور یہاں پر بھی بے شمار ادارے ہیں. ہمارا چغتائی لائبریری کے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارا پنجاب یونیورسٹی، لمز، اور اس طرح سے گورنمنٹ کے اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انڈیپینڈنٹ جو ہے موجود سائن ہو چکے ہیں. ان کے لوگ ہماری طرف آتے ہیں. ہم CSS کی سب سے بڑی ایک اکیڈمی، ایک ہم سمجھ لیں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی اتنی بڑی جگہ ہو جتنی قائد اعظم لائبریری ہے، کہ وہاں پر پورے ملک کی جو ایلیٹ لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے. اور پچھلے 40 سال سے اس لائبریری نے اور پنجاب پبلک لائبریری نے بلا شبہ ہزاروں سکالرز پیدا کیے ہیں، بیوروکریٹ پیدا کیے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈرز پیدا کیے ہیں. ہم ان کے لیے تمام قسم کے جو لرننگ ریسورسز ہیں، جس کی طرف جناب قاسم علی شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ لرننگ کی جو خوشی ہے، آپ اپنی ڈیمانڈ دیں، آپ کو کتاب اگلے چند دنوں میں مل جائے، چاہے دنیا کے کسی کونے سے ہمیں لانی پڑے. ادروائز ہمارے پاس سکرین کے اوپر ای لائبریری USA اور اس طرح کے بڑے جے اسٹور وغیرہ سارے اویلیبل ہیں. یعنی ریسرچ، جنرل ریسرچ کے لیے اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنا فنڈ تھا وہ ہم نے کتابوں کے خرید پہ لگایا، اور وہ سارا فنڈ یوٹیلائز کیا ہے. پہلے وہ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا. گورنمنٹ ہمیں پوری سپورٹ دے رہی ہے، اور CM پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم اپنی ریچ کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آنے والے دنوں میں اب مزید اس حوالے سے انیشیٹو دیکھیں گے. کیا بات ہے، یہ وہ تو بہت ہی بہترین چیز ہے. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہم جب لائبریری میں پڑھنے کے کلچر کو، کتابیں پڑھنے کے کلچر کو ہم فروغ دے رہے ہیں ابھی، کیونکہ بچے ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی کی جو جین زی اور جین الفا ہے وہ زیادہ انگریزی زبان کی طرف ان کا رجحان ہے، اور وہ پڑھتے بھی زیادہ وہی ہیں. بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنی پوری زندگی یا اپنا OA لیولز تک اگر بچوں نے انگریزی زبان ہی پڑھی ہے تو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر وہ انگریزی زبان کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہ شاید اس کا انٹلیکچوئل لیول اس کو ابزارب کر پائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے لیے کیا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ڈیفینیٹلی وہ تو فروغ دیں ہی دیں، لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کو 15-16 سال یا 20 سال انگریزی کے ساتھ گزارے ہیں، تو کیا وہ انگریزی زبان میں بھی اگر کتاب پڑھتا ہے تو کیا اس کا انٹلیکچوئل لیول اسی طرح سے آگے جائے گا جس طرح سے اس کا جو اپنی جو قومی زبان ہے اس کو لے کر آگے جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان مجرد الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک تہذیب اور ایک کلچر ہوتا ہے. جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان صدیوں کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے. جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے، اس میں عربی کا رنگ بھی ہے، اس میں ہندی کا رنگ بھی ہے، اس میں فارسی کا رنگ بھی ہے. پھر جب انگریز آئے تو ڈیفینیٹلی انگریزی آ گئی. اب جب انگریزی والے لوگ بھی ہمارا ایسٹ ہے، ہمیں جو انگریزی زبان جاننے والے بھی چاہیے. یہ اب گلوبل کمیونیکیشن کی زبان ہے، یہ کسی ایک ملک کی زبان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اردو کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تہذیبی سرمایہ اس زبان کے اندر ہے. یہ کامن لینگویج ہے، لنگوا فرانکا ہے. اس میں ہمارا دینی ادب ہے، ہمارا تہذیبی ادب ہے، ہماری بہترین شاعری غالب سے لے کے اقبال، فیض اور موجودہ دور کے جتنے بڑے شعراء ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا سرمایہ اردو زبان میں اویلیبل ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بائی لنگوالزم کی طرف جانا چاہیے. جیسے آپ اس کو کہہ لیں اردش، یعنی اردو پلس انگلش، یعنی آپ اردو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہوں، انگریزی بھی اچھی طریقے سے جانتے ہوں، پھر آپ کا جو دل کرتا ہے اس زبان میں آپ زیادہ پڑھیں. لیکن چند ایک کتابیں ایسی ہیں جو ہر حال میں ہمیں اردو میں پڑھنی ہیں، جس میں ہمارے قرآن پاک کے تراجم ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، دین کی کتابیں ہیں، اور ہمارے ادب کی بڑی کتابیں ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا. اردو نثر ہے، اردو نظم ہے، اور ہمارا جو قومی زبان بلا شبہ وہ ہے. تو ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اردو زبان کا چلن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری رابطے کی زبان بہرحال جتنی مرضی دنیا کے زبانیں جانے، ہمیں پورے پاکستان میں ہر بندہ اردو جاننے والا ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ ایز ویو ریچ ٹو دی اینڈ آف دا شو، باتیں تو بہت ساری ہیں جو ابھی DG صاحب سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ شو کا وقت بہت ہمارے پاس ایک مختصر سا ہوتا ہے. شاہ صاحب جانے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آج کی جو ہماری بک ریکمنڈیشن ہے ویورز کے لیے، آج تو ویسے خاص بک ریکمنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی. اچھا خاص. اچھا DG صاحب، ایسا ہے کہ ہم پروگرام کے اختتام پہ کسی ایک کتاب کا مختصر تعارف کروا دیتے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے. دوسرا یہ ایک درس ٹریبیوٹ بھی ہے لکھنے والوں کے لیے. تو آج کی جو کتاب ہے شاعری کی کتاب ہے. اب جانتے ہیں میں کم ہی شاعری کی کتاب کو ٹی وی پہ پروموٹ کرتا ہوں یا کہتا ہوں، لیکن یہ کتاب مجھے بڑی مختلف لگی. اور اس کتاب کا جو نام ہے، ٹائٹل ہے، وہ ہے عشق کے رنگ ہزار. عشق کے رنگ ہزار.
اور یہ ایک اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ٹیچر ہیں بڑی کمال، ارم شہزادی، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہماری فاؤنڈیشن کی لومنائی بھی ہیں. ان کی کتاب ہے شاعری کی، اور اس کتاب پہ جو بیک سائڈ پہ تبصرہ ہے وہ مسنصر حسین تارڑ صاحب کا ہے. اور تارڑ صاحب نے بڑا شاندار تبصرہ لکھا ہے. وہ تبصرہ جو ہے اس کو میں سمجھ پایا. انہوں نے کہا جی پہاڑوں کے سفر میں آپ تھک جاتے ہیں، اور تھکتے تھکتے آپ کو خیال آتا ہے پیاس بھی لگی ہے، پھر پچھتاتے ہیں میں کیوں آ گیا ادھر. لیکن اچانک سامنے ایک وادی آ جاتی ہے، اور اس وادی میں جھرنے بھی ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، کوئی بستی لگ رہی ہے، کوئی لوگ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو پھر خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارم شہزادی کی جو شاعری ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ایسے جیسے کچھ نہیں، لیکن اچانک لگتا ہے کہ آگے ایک وادی آ گئی ہے. تو یہ جو ایک خوشی کا احساس ہے وہ اس میں کہیں نظر آتا ہے. اور دو تین اشعار میں پڑھ بھی دیتا ہوں، اور مجھے یہ بڑے اچھے لگے کہ دل نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے، دل نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے، حیرتوں میں ہی ڈال رکھا ہے، حیرتوں میں ہی ڈال رکھا ہے. تو نے ایسا کیا ستم مجھ پہ، تو نے ایسا کیا کیا ستم مجھ پہ، جینا مرنا محال رکھا. واہ 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 واہ. اور آخری شعر ہے، میں کوٹ کر دیتا ہوں اس کو جی. محبت کو چھوڑ کے قسمت پہ، محبت کو چھوڑ کے قسمت پہ ہوا میں سکہ اچھال رکھا. واہ واہ، بہت خوبصورت. تو یہ ایک بڑی ہی شاندار شاعری کی کتاب ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس کتاب کو دربان کتابیں لاہور ڈسکا انہوں نے پرنٹ کیا ہے، اور یہ آپ کو صحیح معنوں میں نا جی لکھنے پڑھنے سوچنے والوں اور لٹریچر سے لو کرنے والوں کے لیے ایک ٹونک سے کم نہیں ہے جی. کیا بات ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. میں چاہوں گی ڈی جی صاحب آپ جانے سے پہلے کوئی پیغام ہمارے ویورز کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا دینا چاہیں گے، پلیز شیئر کیجیے. جی بالکل، اگر سب سے کوئی اچھا پیغام ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک کی کوئی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے، اور ہمارا ایک آئین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک زبان ہے. تو پڑھنے لکھنے کے کلچر کو ہمارے والدین بھی فروغ دیں. ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں میں یہ چیز راسخ کریں، کیونکہ کتاب کے اندر جو وزڈم ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی. کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں، کتاب آپ کی واحد رفیق بھی ہے، کتاب آپ کی بہترین رفیق بھی ہے، آپ کی دوست ہے، یہ نان ججمنٹل بھی ہے، اور یہ آپ کی تنہائی کی سب سے بڑی ساتھی بھی ہے. کتاب کے پڑھنے سے آپ کو پھر نہ ایک سماجی طور پہ تنہائی کا مسئلہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کو نالج کی کمی ہوگی. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں مادیت پرستی کو ختم کرنا ہے تو اس کا علاج صرف عمدہ کتابیں ہیں. اور عمدہ کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں سم بکس آر بیسیکلی only to be tasted and some other are to be swallowed, or very few books which are to be tasted carefully and bite by bite. تو اس چیز کو میرا خیال ہے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کتابیں پڑھنے سے سنجیدہ ایک شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے شو میں آئے اور بڑا خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا بھی وہی پیغام ہے جو میرے گجراتی بھائی کا پیغام ہے. کتاب پڑھنی چاہیے جی. اس سے بہترین کوئی نعمت نہیں. کسی دانشور نے کہا کہ شاید جنت لائبریری جیسی. ہاں جی، پیراڈائز وڈ بی لائک اے لائبریری. تو یہ بڑا پیارا جملہ مجھے لگتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی. اینڈ آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ آپ نے آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. کتابوں کے کلچر کو، کتابوں کو پڑھنا ہمیشہ جاری و ساری رکھیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.